25-30 گائیں اور ان کے گلے کے اندر تھیلے لٹکے ہوئے رنگ برنگے، وہ گھوم پھر رہی ہیں. سبزی والے کی دکان میں جا کر سبزی میں منہ مار لیں، وہ یہاں کر چھڑ دیں، بی بی ٹل جا، کدھر آ گئی تو، جدھر مرضی منہ مارے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ باتیں بھی دسیاں کام آنا اینو نہیں موڑنا، بلکہ تھوڑی دکان چ آوے تو کوئی شاید تھیلے چ پا دیو، یہ منگتوں کا نیا سٹائل ہے. وہ کہتے اسی منگ منگ کے تھک گیا، گاواں رکھ لو وہ بھی منگیا کریں گے. ہندو گائے پوجتا ہے، اس کو گو ماتا کہہ کر جھکتا ہے، تو قبر کا پجاری باپے کی گائے کے نام پر گاؤں کی عبادت کرتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جس مرضی دکان میں منہ مار لے، وہ دکان والا اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. پل یہ لوگ کے کہندا ہے لنگ جا ٹپ جا جان چھڑ سکے. اللہ عز و جل نے ایک قوم کو، صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اونٹنی دی تھی کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی جہاں سے مرضی کھائے پیے، برائی کے ارادے سے اس کو نہ پکڑنا، باب آ جائے گا. ایبٹ آباد کے قریب ایک دربار ہے، وہاں پیر صاحب نے بڑی بڑی مچھلیاں پالی ہوئی ہیں. میرے بڑے بھائی ایک دفعہ وہاں گئے، رات 2:30 بجے جب یہ ملنگ کوٹے لا کے پی کے ٹونو جاندے نا، وہ گئے جال ڈال کے جنی نکلیاں ساریاں کر لیا. اور وہاں کرامت مشہور ہے، اگر یہ پیر باپے کی مچھلی کو تم پکڑنے کی نیت سے ہاتھ لگاؤ گے، مچھی بن کے بچ ڈگ پاؤ گے. پیر کی مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ اگر یہ راز کھل گیا کہ جو مرضی پکڑ لے کھائے پیے، پیر واسطے کی بچے گا؟ میرے مرید ہی رگڑ جائیں گے. اگر صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے معجزہ تھا کہ اونٹنی آئی، حکم ہوا اس کو کوئی نہ چھیڑے، جہاں مرضی کھائے پیے، یہ قبر پرست، ان کی گائیں، ان کے درباروں پر مچھلیوں کے تالاب، بابے کے رکھنے نے ان کو کچھ نہیں کہنا. یہ وہ اعمال ہے جن کو قیامت کے دن حسرت کی نظر سے دیکھیں گے، اور اس وقت فائدہ کچھ نہ ہوگا. کفار مکہ اپنے مالوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے حصہ نکالا کرتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والا 1.5 لاکھ روپے لگا کر بیت اللہ میں آتا ہے، حج کرتا ہے، بخار ہونے پر فون کرتا ہے، ابا جی عرفات تو واپس آ کے نا بخار واوا سارا ہو گیا ہے، داتا صاحب دیکھ چڑھایا اور شاید بخار لے جائے. اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر مردوست مانگتے ہو. خلیفہ وقت بیٹھا ہوا بیت اللہ کے صحن کے اندر ایک معمولی سے کپڑوں میں ملبوس آدمی کو روتے ہوئے دیکھا. اس کے پاس چلا گیا، کیوں رونا ہے؟ مانگتی مانگنا ہے. ہائے! اور توحید بڑی غیرت سکھا دیتی ہے. توحید در در پہ گرایا نہیں کرتی، اٹھایا کرتی ہے. جو رب کے در پہ گرنا سیکھ لے وہ کبھی باپوں کے سامنے گرا نہیں کرتا. کہنے لگا اس کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں بڑی شرم آ رہی ہے. وہ بھی ڈاٹا سی، تو نے کہا چل کوئی نہیں، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. یہ جب مانگ کے رو پیٹ کے باہر نکلا، وہ بھی پیچھے پیچھے خلیفہ مسلمین بھی باہر آ گئے. کہنے لگا تو نے وہاں کہا تھا تو اس کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں شرم آتی ہے، اب جو بیت اللہ سے باہر آ گیا نا، اب مانگ کیا رو رہا تھا، کیوں رو رہا تھا؟ کہنے لگا کیا مانگوں؟ آخرت مانگوں دنیا مانگوں؟ کہنے لگا آخرت کا تو میں بھی فقیر ہوں، تو بھی فقیر ہے، ادھر سے ہی ملنی ہے، میرے پاس تو 4 درہم و دینار ہے، درہم و دینار ہے، مانگ. کہا بھلے آدمی، دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگو؟ دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس اللہ سے جو ساری دنیا کا مالک ہے اس سے رو کر نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میں تو وہاں بھی اگلے جان کے لیے رو رہا تھا. حج کر کے بیت اللہ میں طواف کر کے عرفہ سے واپس آئے کہتے ہیں بابا جی نے دیکھ چڑھایا بخار نہیں ٹوٹتا گیا. اگر یہ عقیدے ہیں، لوگوں میری باتوں سے ناراض نہ ہونا، ہو بھی جاؤ تو میں نے چندے اکٹھے نہیں کرنے، قربانی کی کھالیں نہیں مانگنی آپ سے. اگر یہ عقیدے ہیں، یہ سوچ ہے، دماغ کے کسی ایک ذرے کے اندر، ایک خلیے کے اندر بھی یہ بات ہے کہ فلاں بابا مصیبت ٹال دیتا ہے، فلاں شفا دے دیتا ہے، تو پھر سمجھ لو روزے رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا، لڑنا، مرنا، مارنا سب بیکار ہے. کیونکہ عقیدے میں شرک ہو تو اللہ کوئی عمل قبول نہیں کیا کرتا. اور یہ شرک کتنا بڑا ہے
ان کو پکارنا قرآن سے سنیے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاول حق بیڑا تک، بہاول حق بیڑا تک، بہاول حق تم کشتی کو دھکا لگاؤ۔ پنجابی آپ کو انڈیا والوں کو سمجھ نہیں آتی، ترجمہ سن لو، اے پیر بہاول حق ہم کشتی میں بیٹھے ہیں، تو پیچھے سے دھکے لگا۔ اور کہتے کہ یہاں واقعی بڑے گستاخ ہیں، پیروں کی گستاخی کرتے ہیں۔ ارے تجھ سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ خود کشتی میں بیٹھا ہے، پیر کو کلی بنا کر دھکا لگوا رہا ہے، تو عزت کر رہا ہے یا گستاخی کر رہا ہے اس کی؟ مالک کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ عز و جل کے علاوہ جس کو پکارتے ہو یہ کون ہے؟ ان کے اختیار میں کیا ہے؟ عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اس لیے لوگوں عقیدہ توحید کو سمجھو، عقیدہ توحید کو خالص کرو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے پہلے حسابات سیٹ کر لو، لا الہ الا اللہ ٹھیک کرو، جرنیلی سڑک محمدی پہ چڑھو، نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات ایک ایک عمل وہ تصویر ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی۔ جب زندگی یوں بن جاتی ہے پھر مومن ادھر اس کی روح نکلتی ہے، ادھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تجھ سے سوال ہے مولا، تجھے تیری ذات و صفات کا واسطہ ہے ربا، تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ ہے اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا، جیسے تو نے یہاں اپنے دین کی برکت سے اکٹھا فرمایا، اپنی جنت میں اکٹھا فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ رکھنا، اللہ اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاحکاریوں کو معاف فرما دے، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان پہنچا، ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما، رمضان میں کی جانے والی محنتوں کو قبول فرما، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جن بھائیوں کو یہ سوالات دیے گئے تھے پچھلی دفعہ، انہوں نے کاغذات جمع نہیں کروائے تو وہ جمع کروا دیں۔ ایک آدمی کے پاس 10,000 ریال ہیں، سال پورا ہو گیا لیکن یہ رقم قرض دی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں ملا، اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی کے 10,000 ریال قرض پہ گئے ہوئے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جب اس کے پاس آئیں تو پھر اس میں سے وہ زکوٰۃ دے۔ ابھی تو وہ ڈوبی ہوئی ہے، ادھر 10 ریال دو واپس نہیں ملتے تو 10,000 دے کے بیٹھا ہے، اللہ ہی واپس کرائے گا۔ گزارش ہے، ہمارے ایک دوست نے اپنی زوجہ کو طلاق لکھ کر دے دی، طلاق لکھتے وقت گواہ موجود تھے، جس کاغذ پر طلاق لکھی گئی اس پر گواہوں کے دستخط موجود ہیں، اب وہ پریشان ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے، کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ رجوع کی گنجائش ہے یا نہیں؟ سوال ادھورا ہے، کیا اس نے پہلی مرتبہ طلاق دی، دوسری مرتبہ دی، تیسری مرتبہ دی، کون سی بات طلاق دی؟ پہلا سوال، اگر اس نے 3 دفعہ طلاق ٹھیک ہے بیٹھ چاہیے، اس نے 3 دفعہ برس مارا ہے طلاق، اب جب ٹھنڈا ہوا تو کہا استاد جی اس کا تو حق مہر ہی 1.5 لاکھ روپے تھا، میں تو مارا گیا۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے 3 دفعہ طلاق دی ہے اس کا مذہب اور عقیدہ کیا ہے؟ اگر اس کا دین قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد کرنا میری بات کو، اگر وہ قرآن و حدیث کو حرف آخر سمجھتا ہے تو اس کے لیے وہ 3 طلاقیں حدیث رسول کے مطابق کتنی ہیں؟ 1 ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی قرآن سے بڑے ہی لوگ سمجھتے ہیں، ساڈے پلے نہیں پہنتا، یہ قرآن یہ حدیث، وہ 40 رکنی کمیٹی تھی، وہ سمجھ کے مر کے قبروں میں دفن ہو گئی، اب اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اب وہ جو نچوڑ نکالنا ہے نا قرآن و حدیث کا وہی بتا سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کا علاج حلالہ رکھا ہے، اور حلالہ اپنی بیوی کو 1 رات کے لیے کسی اور کو دینے کا نام ہے، یہ حلالہ نہیں حرامہ ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ داڑھی رومال اور چوغے کے نیچے زنا اور بدکاری ہیرا منڈی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستعار، تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ کہا بتاؤ، کہا حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے، لعن اللہ لعنت کرتا ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور اس بے غیرت پر بھی جو اپنی بیوی کو غیر آدمی کے نیچے چھوڑ کر آتا ہے۔ یہ بیوی بھینس بکری نہیں ہے، آج تیرے قلعے سے کل کسی اور کے قلعے سے۔ اچھا غلطی کس نے کی؟ طلاق کس نے دی؟ شوہر نے۔ غلطی کس کی؟
بیوی تو روٹی بھی کھا رہی کر بیٹھی تھے آپ کا حلالہ کٹا رہے ہوگا جو کٹانا. یہ بغیرتی اور خباثت ہے جو مولویوں نے اپنے مدرسوں میں شروع کرا. کراچی کے ایک مدرسے میں حلالہ کرنے کے لیے نابینے بچھائے ہوئے ہیں، واللہ بتا رہا ہوں، انے. کیوں؟ وہ ایک رات کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں تو کام پکا ہو جاتا ہے. کچھ غیرت والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کہتی بس انہوں چھڑ تو ہی ٹھیک ہے. ہوں انہوں نے کیا بھی یہ بھی کوئی علاج کرو، انہوں نے اندھے بٹھا دیے کہ سیٹنگ نہ ہو سکے، انا دے کے واپس چھوڑ دے کہ چلو یہ انا ہو تو ٹھیک سی نا. تو یہ بدکاری کے اڈے کو اگر اس نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اپنا منہج بنایا ہے تو پھر وہ 3 طلاق حدیث کے مطابق ایک ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.